تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 11واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پر یہ نون مشدد جو ہے پیچھے والے متحرک حرف ہاتھ سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ الف مدہ اور ساکن یا مشدد والے حرف دونوں الگ الگ کلمہ میں ہوتا ہے، تو ملانے کے ٹائم میں الف مدہ کو نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر یہ الف مدہ اور یہ ساکن حرف یا مشدد حرف دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوتا ہے تو اس وقت الف مدہ کو پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ایہا یہ الگ کلمہ ہے، الناس دونوں الگ کلمہ ہے، تو اس وقت جو ہے الف مدہ کو ملاتے وقت نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا، اور یہاں پر الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا۔ جا میں جو مد ہے مد متصل ہے، مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے میم کو برزبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ذا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یومن میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ اور آئے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ فا میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد لام ہے حروف یرملون میں سے تو یہاں پر ادغام تام ہوگا، بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ ما میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر صاد حروف، یہاں پر الف لام حروف شمسی صاد کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، اور یہ صاد مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، یا کو نہیں پڑھیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، اور اگر وقف کریں گے تو پھر را کو پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا، بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا، یہاں پر یا مدہ ہے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ قل قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے، دال میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، خو میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا لین ہے، سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، اور تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم ہے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، اور یہ میم مشدد میں غنہ ہوگا،
غنہ حقیقی ہوگا تو اس کو یہاں پر ایک غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار اس کی آواز کو ناک میں گنگنا کر پڑھیں گے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ جیم میں قلقلہ ہوگا اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ هو خیر مما یجمعون۔ قل قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ ما میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ اور یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا، اس کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا، اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے بھی جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر را کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر 2 زبر ہے، وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا۔ قل قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، پھر اس کے اوپر مد ہے، تو یہ جو مد ہے یہ مد لازم ہے، کیونکہ یہاں پر کھڑا زبر کے بعد یہاں پر حرف مد جو ہے وہ کھڑا زبر ہے، اس کے بعد والے حرف پر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو مد لازم ہوگا۔ مد لازم کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، یہاں پر بھی میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، دونوں کو جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ تفترون میں را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقفی کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ وما ما میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، نون مشدد غنہ ہوگا۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری کاف کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری قاف کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر گولتا ہے تو وقف کی صورت میں یہ ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ان اللہ نون مشدد غنہ ہوگا۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ذو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد عین ہے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ نون مشدد یہ پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا، یا کو نہیں پڑھیں گے۔ نون میں غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لام میں کھڑا زبر ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نون میں غنہ کریں گے، اور یہاں پر را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، سے جلد پڑھنا ہے۔ لام میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ وما ما میں الف مدہ ہے،
تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا. یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا. یہاں پر نون میں اخفا ہوگا تو نون کے بعد کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے قاف کو اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے. حمزہ میں کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. لا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا. یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے. الا میں الف مدہ ہے اور کنہ میں بھی الف مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اور نون مشدد ہے کنہ میں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے. یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. میم میں اظہار شفا بھی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے. ہو میں الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے. فی میں یا مدہ ہے اور ذو میں واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور ضاد کو پر پڑھیں گے. یہ حروف مستعلیہ میں سے. فی میں یا مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. وما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو تنوین کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے. اس کو ادغام تام کہتے ہیں. اور رائے مشدد کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر نون ساکن کے بعد میم حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر رائے مشدد کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا. اور یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر رائے مشددہ سے پہلے رائے ساکنہ سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. ولا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. یہ سین مشدد حرف پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، یا کو بھی نہیں پڑھیں گے. ما میں جو مد ہے مد متصل ہے، سے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے. ولا میں جو مد ہے مد منفصل ہے، سے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے. غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کے اوپر زبر ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے. نون میں اخفا ہوگا، زال میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ولا میں مد منفصل ہے اور یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے. الا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یا میں بھی فی میں بھی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. تا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.